الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب رواه الترمذي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه يسر الله عطفه وأدخله جنته رفق بالضعيف وشفقة على الوالدين وإحسان إلى المخلوق رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ایک مرتبہ ذکر کر لیجیے اللہ 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 لا الہ الا ہو. زور سے پڑھیے آپ سبھی حضرات. اللہ 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 لا الہ الا ہو. آمینہ بی بی گلشن میں آئی ہے تازہ بہار پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج درو دیوار نبی جی اللہ اللہ. آپ لوگ ایسا پڑھتے لگتا ہے مہینے سے کھانا کھائیں. زور سے پڑھیے اللہ 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 لا الہ الا ہو. اللہ اللہ میں جو اپنی بیوی سے اجازت لے کے نہیں آیا وہ اجازت لے لے. گھر میں بھی نہیں بولنے دیتے, یہاں بھی نہیں بولنا. بولیے اپنی اہلیہ سے اجازت کر دیجیے. زور سے بولیے. نیالی والوں ہو اور آپ حضرات دیندار لوگ ہو. ایسا تو نہیں کہ آپ بیوی نے منع کر دیا بولنا نہیں ہے, جانا ہے بولنا نہیں. وہ ایک صاحب تھے, سارے لوگ بیٹھے تھے, کہنے لگے کہ بیوی سے ڈرنا کھڑا ہو جائے. سب کھڑے ہو گئے. ایک آدمی بیٹھا, اس نے پوچھا کیا تم اپنی بیوی سے ڈرتا نہیں؟ کہنے لگا ارے بیوی کہے کہ تب کھڑا ہو. ویسا تو آپ کے ساتھ نہیں ہے. زور سے پڑھیے اللہ 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 لا الہ الا ہو. اللہ 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 لا الہ الا ہو.
سید مکی ماہ مدینہ پیارے نبی کی آئے چھین لیا دل منموہن نے جان سا مکڑا دکھائی نبی کی اللہ 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 لا الہ الا اللہ آپ لوگ آگے آئیے کرسی لے کے آئیے کرسی لے کے آگے 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 کرسی لے گیا کرسی مت چھوڑو کوئی لے جائے آگے 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 زور سے پڑھیے آپ کی بیوی کو پتا آپ جلسے میں ہیں گھبرانے کی بات نہیں ہے ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے ایک پرچی آئی کہ محمد عبداللہ اگر ہے جلدی سے گھر آئے گھر میں پریشانی آ گئی ہے بھئی اگر کوئی محمد عبداللہ صاحب نہ جائے تو مولوی صاحب نے اعلان کر دیا کہ محمد عبداللہ اگر کوئی ہے وہ جلدی سے گھر جائے بیوی یاد کر رہی ہے بہت پریشانی ہے محمد عبداللہ کھڑے ہو گئے تو پردے کے پیچھے سے بیوی نے کہا کہ مولانا اسے رہنے دیجیے میں چیک کر رہی تھی جلسے میں کہیں اور چلا گیا تو آپ جلسے میں ہیں زور سے پڑھیے آگے کرسی پر دیجیے آگے زور سے پڑھیے اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا ہوٹ گلابی ہستا چہرہ چھترے منہ سے پھول نور کا پتلا جان سا ٹکڑا آپ کا پیارا رسول نبی جی اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا ننھے دل کا دھولا بنایا تارے نظر کی ڈور سوتا ہے اس میں ماہ رسالت نور سے بھر نبی جی اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا جبریل آئے جھلا جھلائے لوری دے رحمان سو جا رحمت عالم میں پھر پہ قربان نبی جی اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا صدر محترم معزز و موقر حضرات طلباء کرام معزز حاضرین میرے بزرگوں بھائیوں جوانوں عزیز طلباء قابل قدر میری مائیں اور بہنیں یہ مدرسہ مصباح العلوم نیالی کا جشن دستار بندی کا جلسہ ہے جس کے روح رواں مربی مکرم صوفی باصفا حضرت مولانا سید فخر الحسن صاحب قاسمی دامت برکاتہم اور اس کے نوک و پلک کو سنوارنے والے عزیز مکرم فاطر نوجوان حضرت مولانا سید کفیل الرحمان صاحب قاسمی میرے بزرگوں ابھی آپ رفیق مکرم حضرت مولانا حافظ و قاری سید ذل الرحمان صاحب قاسمی محتمیم مدرسہ قاسم العلوم شکرپور وہ سیکرٹری جمعیت علماء اڑیسہ ایک صاحب نسبت آدمی ہے جن کا خطاب آپ سن رہے تھے
ابھی آپ کو دو مہمانان اعظام کو سننا ہے. میں آپ کو زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا. میں صبح سے نکلا ہوا تھکا ہوا. اب یہ ہے یہ مدرسے کا جلسہ ہے، قرآن پاک کی نسبت پر ہے تو حاضری ضروری ہے. اس لیے میں حاضر ہوا ہوں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم جتنی بات سنیں گے سنیں گے، اللہ مجھ کو بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آپ نے ابھی سنا کہ یہاں طلب عزیز کے سر پر دستار فضیلت رکھی جائے گی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان طلباء نے اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ قرآن پاک کے نام پر مدرسے کا اجلاس بلایا گیا ہے جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، پاکیزہ کتاب، افضل کتاب، آخری کتاب ہے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جس کتاب کے نزول کی ابتدا بھی اللہ نے مبارک مہینے میں رکھا، وہ مہینہ جو اب قریب آنے والا ہے. میرے دوستوں، رمضان کا مہینہ وہ ایسا مہینہ جس میں نوجوان بیمار پڑ جاتے ہیں. میرے دوستوں، ہر آدمی رمضان میں سوال کرتا ہے، فون کرتا ہے کہ مجھے بیماری ہے، گیسٹرک ہے، کولک ہے، پریشر ہے، شوگر ہے، ہارٹ ہے، پتہ نہیں کیا کیا اس کو ہے. وہ تذکرہ کرتا ہے. اب یہ ہے کہ میں روزہ رکھوں نہ رکھوں، یہ سوال ضرور کرتا ہے. لیکن وہی آدمی اس کی صبح کی نماز چھوڑ جائے، وہ کبھی پوچھتا نہیں کہ نماز میں کیسے ادا کروں، میری صبح کی نماز چھوٹ گئی ہے، میں کب پڑھوں، کس طرح پڑھوں، اور میری نماز نہ چھوٹے اس کے لیے میں کیا کروں. کوئی سوال نہیں کرتا. رمضان کا مہینہ آتا ہے، میرے دوستوں، لوگوں کے فون آنے شروع ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ میرے دوستوں، بزرگوں، ایک ایسا مہینہ جس مہینے کے بارے میں میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ ایک بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یعنی رمضان کے اخیر عشرے کے اللہ نے شب قدر میں قرآن کے نزول کی ابتدا اللہ نے فرمایا. میرے نوجوانوں، اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنزِلِينَ. اللہ کہتا ہے ہم نے بابرکت رات میں قرآن کو نازل کیا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. اللہ کہتا ہے مقدس رات میں، بابرکت رات میں ہم نے قرآن نازل کیا جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اللہ کا انتظام دیکھیے. میرے دوست بزرگوں کو بھیجنے والا، خداوند قدوس لانے والا، روح القدس جبریل امین، وقت مقدس، مہینہ مقدس، رات مقدس. میرے دوست بزرگوں، جس وقت نازل ہو رہا ہے وہ مقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ نے قرآن نازل فرمایا. اللہ فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. اللہ نے قرآن نازل کیا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمان کو پیش کیا، آسمان نے انکار کر دیا. اے اللہ، میرے اندر اس کا تحمل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آسمان کے بارے میں کہتا ہے وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. اللہ کہتا ہے ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنا دیے. آسمان انکار کر دیتا ہے، زمین انکار کر دیتے ہیں. حالانکہ زمین کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. اللہ کہتا ہے ہم نے زمین کو بہترین بچھونا بنا دیا. ایک جگہ اللہ اور فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا
متاعا لکم ولانعامکم، اللہ کہتا ہے ہم نے زمین بچھا دیا میرے دوستوں میرے بزرگوں، اور پہاڑ جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے پہاڑ کو ہم نے قائم کیا، والجبال اوتادا، ہم نے پہاڑ کو میخ بنایا، زمین کے جلسے کو، زمین کے کباہت کو دور کرنے کے لیے، زمین کو جمانے کے لیے ہم نے پہاڑ قائم کر دیا۔ پہاڑ انکار کر دیتا ہے، اللہ کہتا ہے اس قرآن کو اگر ہم پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ خوف خدا سے، خشیت الہی سے ہٹ جاتا، دب جاتا۔ اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اللہ کہتا ہے اس قرآن کو اگر ہم پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو پہاڑ خوف خدا سے، خشیت الہی سے ہٹ جاتا، دب جاتا۔ اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید۔ اللہ کہتا ہے اس قرآن میں ایسی نصیحت ہے جس کے پاس صحیح فہم ہوگا، دل و دماغ ہوگا، وہ قرآن پاک کو سمجھے گا، قرآن پاک پر عمل کرے گا، قرآن پاک سے محبت کرے گا۔ میرے دوست میرے بزرگوں، آج آپ دیکھیں مدارس اسلامیہ کے اندر، مدرسے کے اندر 24 گھنٹے میں یہ طلبہ عزیز جو آپ کے علاقے میں، جو آپ کے علاقے کا ادارہ، آپ کے محلے کا ادارہ، آپ کے گاؤں کا ادارہ، آپ کے خطے کا ادارہ، جہاں بچے رات کے 4 بجے اٹھتے ہیں، استاد جگاتا ہے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے، قرآن کی تعلیم کے لیے، قرآن حفظ کرنے کے لیے، قرآن محفوظ کرنے کے لیے، یہ کوئی معمولی قربانی نہیں ہے۔ میرے دوست میرے بزرگوں، رات 4 بجے بچہ اٹھتا ہے، رات 10 بجے تک استاد کے پیچھے لگا ہے اللہ کے کلام کو اس کے سینے میں محفوظ کرنے کے لیے، اللہ کے کلام کو اس کے سینے میں یاد کرانے کے لیے۔ میرے دوست بزرگوں، اتنی محنت کرتا ہے۔ آپ نے سوچا ہم چندہ دیتے ہیں، آپ نے سوچا ہم اسے زکات خیرات دیتے ہیں، آپ نے سوچا ہم پیسہ دیتے ہیں، یہ آپ کا کمال نہیں ہے، اللہ کا انتظام ہے، یہ اللہ کی طرف سے انتظام چل رہا ہے، یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ میرے دوست میرے بزرگوں، آپ نے دے دیا، آپ کو معلوم نہیں ان بچوں پر ان کے اساتذہ، ان کے ذمہ داران کتنی محنتیں کرتے ہیں، کتنی قربانی دیتے ہیں، رات و دن ایک کر دیتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، اگر یہی استاد، اگر یہی مدرسے کا ذمہ دار اپنے بچے پر محنت کرتا، اپنے بچوں پر پورا وقت لگاتا، اس کا بچہ وقت کا خود کر دیتا ہے۔ فرمان چاہیے رحمت کونین حضور سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ اس کی بات کو، میرے دوست بزرگوں، اس کی بات سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ کے شانی سے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے فتح مکہ ہوا، اللہ فرماتے ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ نے آپ کو پرفیکٹ بھی عطا کیا۔ وہی امیہ عبداللہ ابن امیہ ہے، ابو سفیان کے ساتھ آتا ہے، نبی کی نبوت کا انکار کرتا تھا، نبی کی رسالت کا انکار کر رہا تھا، آج کا دیوانہ بن جاتا ہے، آج کا بھی گر جاتا ہے، آج کا بھٹائی بن جاتا ہے، اور یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس زمین پر آپ سے زیادہ کسی اور سے مجھے دشمنی نہیں رہی، آج آپ سے زیادہ کسی اور سے مجھے محبت نہیں ہے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے جوانوں، جو علماء انبیاء قرآن کی حفاظت کی بات کرتے ہیں، ہم بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں، آج تراویح میں آپ سنتے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، انہی مدارس والوں کا احسان ہے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، تراویح میں پورا قرآن سنتے ہیں، آج کو تراویح کی حالت عجیب ہے، مسجد میں پہلی تاریخ کو پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن ایسا لگے گا کہ مسجد کی توسیع کرنی پڑے گی، مسجد کو پڑھانا پڑے گا، اتنی بڑی تعداد آ جاتی ہے، 3 دن کے بعد غائب ہو جاتے ہیں، کوئی نظر
گیا تھا یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کا، مسجد کا، نماز کا مذاق اڑانے والے لوگ ہیں. ان کو قرآن پاک سے محبت نہیں، انہیں قرآن پاک سے تعلق نہیں، یہ قرآن پاک سے ان کا کوئی تعلق نہیں. میرے دوستو اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اے لوگوں ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو. میرے دوستو میرے بزرگوں حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد قباء کی تعمیر کی، روایت میں آتا ہے ایک امام کو مقرر کر دیا. امام نماز پڑھاتے تھے لیکن وہ امام تھے، صحابی رسول تھے. میرے دوست بزرگوں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھتے یا قرآن پاک کی آیت پڑھتے، اس کے بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ضرور پڑھا کرتے تھے. روایت میں آتا ہے صحابہ شہری نماز میں، مغرب عشاء فجر میں وہ سنتے تھے، ظہر اثر میں بھی پڑھا کرتے تھے. معلوم کیا کہ ظہر اثر میں بھی ایسا ہی کرتے ہیں. صحابہ نے ان سے کہا کہ تم سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھ لیتے ہو یا آیت پڑھ لیتے ہو، سورہ اخلاص پڑھنے کی پھر وجہ کیا ہے؟ میرے دوست بزرگوں وہ کوئی جواب نہیں دیتے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے جو امام مقرر کیا ہے وہ امام آج ہمیں نماز پڑھاتے ہیں لیکن عجیب معاملہ ہے وہ سورہ اخلاص ضرور پڑھتے ہیں. میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آج ہم نے امامت کو معمولی سمجھا ہے، آج ہم نے امام کو معمولی سمجھ رکھا ہے. آپ کو معلوم نہیں کتنے بڑے مقام پہ کھڑا ہے، آپ کو معلوم نہیں کتنے بڑے منصب پہ کھڑا ہے. اللہ کے نبی رحمت کونین امام کو دعا دے رہے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہم ارشد الائمہ واغفر للمؤذنین الامام الزامن والمؤذن معتبر. اللہ کے نبی امام کو دعا دے رہے ہیں. اللہ کے نبی امام کو ذمہ دار، امام کو سردار، امام کو مقتدا، امام کو رحمت بتلاتے ہیں. آج ہمارا معاملہ امام کے ساتھ اچھا نہیں ہے. آج ہمارا معاملہ اماموں کی تنخواہ کے بارے میں اچھا معاملہ نہیں ہے. اماموں کو تنخواہ دیتے ہیں، بعض جگہ پوچھئے گا امام کی تنخواہ کم کیوں ہے؟ لوگ کہتے ہیں بستی چھوٹی بستی چھوٹا محلہ ہے، بہت کم تعداد ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں ان چھوٹے محلے والوں سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ چھوٹی بستی سے، ان کی بستی میں اگر کوئی شادی ہو ایسا لگتا ہے کوئی بادشاہ کے گھر کی شادی ہو رہی ہے ایسا لگتا ہے. میرے دوست بزرگوں آج تو مسلمانوں کی شادی وہ شادی غیر مسلموں کی معلوم ہوتی ہے. میرے نوجوانوں میں نے ایک جگہ پوچھا، میرے نوجوان آئے امام کے بارے میں تنخواہ کم بتلایا. میں نے پوچھا مرد عورت ملا کر 5 آدمی ہے. میں نے کہا موبائل کتنا ہے؟ وہ کہنے لگے 5. میں نے کہا 5 یا 15 1.5 لاکھ روپے تمہارے گھر میں اب پورے محلے میں 25-30 لاکھ کا موبائل ہے. ایک جوان کہنے لگا، مجھ سے کہا کہ مولانا موبائل جو ہم کی خریدتے ہیں قسطوں میں خریدتے ہیں. میں کہتا ہوں میں بھی تو کہتا ہوں امام کو 1 سال میں اکٹھا نہ دے دو، قسطوں میں دو، ہم مہینے دو. امام کے ساتھ ہمارا معاملہ اچھا نہیں. امام جس کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جس کے پیچھے ہم امام کہتے کھڑے ہوتے ہیں. میرے دوست بزرگوں اللہ کے نبی دعا دے رہے ہیں، اللہ کے نبی مقتدا بتلاتے ہیں، اللہ کے نبی رحمت بتلاتے ہیں. آج اماموں کے ساتھ مؤذن کے ساتھ ہمارا معاملہ اچھا نہیں. میرے دوست بزرگوں اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ کہا اللہ کے نبی نے صحابی کو بلایا، کہا کہ تمہاری شکایت کر رہے ہیں، تم سورہ اخلاص پڑھتے ہو، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھ لیتے ہو، سورہ اخلاص پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ واللہ انی لاحب هذه السورہ. اے اللہ کے نبی مجھے سورت سے محبت ہو گئی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابی پورا قرآن موجود ہے. یا رسول اللہ سورت میں میرے رب کی وہ تعریف کی گئی ہے، کسی اور سورت کے اندر یہ تعریف نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان حبک ایہا یدخلہ الجنہ. اے میرے صحابی میرے سورت سے محبت کرنا تجھ کو جنت میں داخل کر دے گا. آج کہاں ہیں لوگ محبت کرنے والے؟ آج قرآن پاک سے تعلق رکھنے والے، قرآن پاک پڑھنے
فرماتا ہے افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. اللہ کہتا ہے یا تو قرآن کو سمجھنے کو تیار نہیں، دل پہ تالا لگ گیا ہے، دل بند ہو چکا ہے. ختم اللہ على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب علیم. اللہ کہتا ہے ان کے دل پر مہر لگ گیا ہے، ان کی نگاہوں پر پردہ ہے. حالانکہ ہم نے دل دیا قلوب يفقهون بها، ہم نے دل دیا وہ سمجھنے کو تیار نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ہم نے نگاہ دی وہ دیکھنے کو تیار نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ہم نے کان دیا وہ سننے کو تیار نہیں. كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، وہ کان میں تاج پڑا ہوا ہے. اتنا ہی نہیں، قرآن کہتا ہے يَخْشَوْنَ ثِيَابَهُمْ وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. اللہ کہتا ہے وہ کانوں پر پردہ رکھ لیتے ہیں، کپڑا ٹھوس لیتے ہیں تاکہ قرآن نہ سنے، اللہ کے نبی کی باتوں کو نہ سنے، بلکہ وہ اعلان کرتے تھے. اللہ کہتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. وہ کہتے تھے یہ قرآن نہ سنو، اس میں بیکار باتیں ہیں. میرے دوست بزرگوں، ان مدرسوں میں یہ حافظ قرآن پیدا ہوتے ہیں. میرے دوستوں، واقعہ میں لکھا ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر قرآن. میرے دوست جلال الدین سیوطی ایک جلال الدین محلی، دونوں نے مل کر جلالین شریف لکھا ہے. میرے دوست بزرگوں، یہ قرآن پاک کی عربی تفسیر ہے، پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے، پورے علماء پڑھتے ہیں، علماء پڑھاتے ہیں. میرے دوست بزرگوں، ایسی جامع معنی تفسیر وہ میرے دوست علامہ جلال الدین کی ایک تفسیر ہے، تم میں منظور. اس میں واقعہ نقل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک بچہ حافظ قرآن تھا، اس کے سینے میں اللہ کا کلام روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا. جب ماں اللہ کو پیاری ہو گئی. میرے دوستوں، بچوں کو عالم حافظ بنانے کا سب سے بڑا فائدہ دنیا میں بھی ہے، آخرت میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے. وہ بچہ آگے کھائے گا اللہ میرے ابا اماں کی مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی بخشش کر دے، میرے ماں باپ کی حیات برکت دے دے، میرے ماں باپ کی زندگی برکت عطا فرما. میرے دوست بزرگوں، حافظ قرآن کی ماں کا انتقال ہوا. جب انتقال ہوا وہ روزانہ قبرستان جاتا، ماں کی قبر پہ کھڑا ہوتا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا، قرآن پاک کی تلاوت کر کے روزانہ آتا. ایک دفعہ ایسا ہوا رات کو سویا ہوا ہے، خواب میں اس کی ماں آتی ہے. ماں کہتی ہے اے میرا بیٹا، جب تو میری قبر پہ آتا ہے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتا ہے، لیکن اے میرا بیٹا جب تو میری قبر پہ آنے کے بعد تھوڑی دیر کھڑا ہو جا، کھڑا ہونے کے بعد پھر قرآن پاک کی تلاوت کرنا. جب آپ میں پوچھنا ہے وجہ کیا ہے، میں آؤں اور تھوڑی دیر کھڑا ہو جاؤں، اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت جاری کرو. بچہ کام میں پوچھنا ہے، ماں کہتی ہے اے میرا بیٹا جب تو آتے ہی قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتا ہے، تیرے چہرے سے لے کر میری قبر تک ایک نور، ایک روشنی نکل کر جس سے میرا چہرہ نہیں دیکھ پاتی. رک جانا، اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنا. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، قربان ہو جاؤ ان مدارس والوں پر. میرے دوست بزرگوں، فدا ہو جاؤ ان مدارس کے ذمہ داروں پر جو اتنی بڑی قربانی دے کر آپ کے لیے حافظ قرآن، آپ کے لیے مغفرت کا سامان، آپ کے لیے قبر میں راحت کا سامان مہیا کرتے ہیں. میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، یاد رکھو یہ آپ تراویح سنتے ہیں، آپ قرآن پاک سنتے ہیں، آپ تہجد میں سنتے ہیں، آپ رمضان میں قرآن پاک پڑھتے ہیں. بہت سے لوگ وہ کے دلوں میں نہیں پڑھتے، رمضان میں ضرور پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. میرے دوست بزرگوں، یہ برکت کس کی ہے؟ میرے دوست بزرگوں، یہ فیض کس کا ہے؟ ان مدارس والوں کا ہے، ان مدارس کے ذمہ داروں کا ہے جنہوں نے آپ کو حافظ قرآن تیار کر کے دیا. پورا 30 پارہ قرآن آپ ان کے پیچھے سنتے ہیں. اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ابھی مولانا ضد الرحمان صاحب فرما رہے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں، فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ به حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها.
ثانيها ولا أقول ألف لام ميم حرف ألف حرف ولام حرف وميم حرف ارشاد فرمایا اگر کوئی قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ایک حرف کا بدلہ 10 عطا فرماتا ہے اور رمضان میں 70 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے رمضان میں فرض کا درجہ 70 فرض کے برابر نفل کے درجہ میرے دوستوں نفل سنت کا مقام اللہ تعالیٰ فرض کے برابر کر دیتا ہے ایسا بابرکت مہینہ اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرمایا اذا دخل رمضان جب رمضان کا مہینہ آتا ہے فتحت ابواب السماء فتحت ابواب الرحمہ فتحت ابواب الجنہ آسمان کے دروازے رحمت کے دروازے جنت کے دروازے مومنین پر کھول دیے جاتے ہیں فرمایا غلقت ابواب جہنم جہنم کے دروازے مومنین پر بند کر دیے جاتے ہیں وسفکت الشیاطین شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے میرے بزرگوں میرے بھائیوں آج بھی بہت سے مسلمان ہیں جو رمضان کے مہینے کی قدر نہیں کرتے رمضان کے مہینے کا احترام نہیں کرتے رمضان کے مہینے میں بڑا طرح کے گناہ ملوث ہوتے ہیں لڑائی جھگڑا فتنہ فساد گالم گلو کرنا شروع کر دیتے ہیں رمضان میں کفری بہت پیدا ہو جاتے ہیں رمضان میں آپ دیکھیں گے مسجدوں میں بہت سارے جمعیان اکرام پیدا ہو جاتے ہیں حافظ قرآن کو فتویٰ دیتے ہیں علماء میں فتویٰ لگاتے ہیں میرے دوستوں ایک مرتبہ میرے سامنے ایک نوجوان کو لے کے آئے رمضان کا مہینہ ہے وہ شراب پی رکھا تھا میرے دوست بزرگوں کو اب انہوں نے کہا کہ مولانا اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہے میرے دوست بزرگوں کو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا میں نے طلاق دیا ہے جان بوجھ کے نہیں دیا ہے غصے کے مارے دے دیا ہے میں نے کہا گود میں بٹھا کر طلاق دے دے میرے نوجوانوں میرے بزرگ اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبب المباحات الطلاق وہ چیزوں میں سب سے مبغوض چیز طلاق ہے یعنی فرمایا یعز به عرش الرحمن رحمان عرش نام جاتا ہے ذرا ذرا سی بات پہ طلاق ذرا ذرا سی بات پہ اختلاف بیوی میں جھگڑا ایسا لگتا ہے کہ جنگ کا ماحول چھڑ گیا ہے اللہ اکبر الامان حبیب نوجوان کو میں نے کہا کہ عجیب بات ہے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے رمضان جیسے بابرکت مہینے میں مقدس مہینے میں رونق مہینے میں تم نے اپنی بیوی کو طلاق دیا تم مسلمان ہو تمہیں شرم نہیں آتی اس کا جواب سنیے مجھ سے کہتا ہے مولانا میری بیوی جیسے ہے اگر تم بھی رہتے طلاق دے دیتے یہ نوجوان ہے یہ مسلمان ہے اس کا رویہ دیکھیے اس کے حاضر دیکھیے اسے رمضان کی قدر نہیں اس کا رمضان کا احترام نہیں آج کل تو رمضان میں اللہ اکبر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشر کی 10 راتوں میں تلاش کرو 21 23 25 27 29 ان راتوں میں تلاش کرو اللہ حضرت عائشہ فرماتی اللہ کے نبی اذا دخل العشر جد وشد میزره واحیا لیله وایقظ اهله اللہ کے نبی جب آخری 10 دن آتا آپ کمر کسنے سے عبادت کے لیے خود بیدار ہوتے گھر والوں کو بیدار کرتے آج ہم گھر والوں کو آخری عشرے میں شاپنگ کے لیے لے جاتے ہیں اللہ اکبر میرے دوستوں قربان جاؤ ان مدارس والوں پر ان علماء پر آپ کے سامنے میرے دوست بزرگ صحیح پیغام پہنچاتے ہیں قرآن و حدیث کا صحیح پیغام پہنچاتے ہیں آج کے لیے ایسے عالم دین ایسے حافظ قرآن تیار کرتے ہیں کہیں سبب سے غلطی نہیں کرتے پورا قرآن آپ کو سناتے ہیں میرے دوستوں ان مدارس پر اعتماد کرو ان مدارس پر یقین کرو ان علماء پر اعتماد کرو یاد رکھو میرے دوستوں میرے بزرگوں تم ہماری کو خالق نہیں ہو خالق اللہ ہے رازق اللہ ہے میرے نوجوانوں میرے بزرگوں بھائیو الحمدللہ علماء وہ کہتے ہیں آپ نہیں گاتے علماء وہ پہنتے ہیں جو آپ نہیں پہنتے اللہ وہ دیتا ہے جو آپ کو حاصل نہیں ہے کیا وجہ ہے کس کی بنیاد پر ہے قرآن پاک کی برکت ہے قرآن پاک کی برکت کی وجہ سے قرآن پاک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں عطا کرتا ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں آپ کی گھریل کی زندگی آپ کی باہر کی زندگی ایک دم سہل آلود بن جاتی ہے علماء کی دیکھیے گھر کی زندگی باہر کی زندگی بڑی بڑا چین سکون کی زندگی ہے میرے دوستوں اطمینان کی زندگی
وجہ کیا ہے میرے دوستوں؟ ان کے سینے میں اللہ کا کلام، ان کے سینے میں اللہ کے نبی کا فرمان، ان کے سینے میں نبی کی محبت۔ آج میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، قربان ہوں گا ان مدرسوں پر، ان مدرسوں کا ساتھ دو، اپنا وقت لگاؤ ان کے ساتھ، ان کے مدرسوں میں آ کر اپنا قرآن صحیح کراؤ، اپنے بچوں کا قرآن صحیح کراؤ، اپنے بچوں کو دیندار بناؤ۔ وہ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں آج میرے دوست بتلاؤ آپ کے محلے میں مسلمان ڈاکٹر بھی ہوں گے، آپ کے علاقے میں مسلمان انجینئر بھی ہوگا، آپ کے علاقے میں مسلمان آئی پی ایس بھی ہوگا، آئی ایس بھی ہوگا، او ایس ہوگا۔ میں پوچھنا چاہوں گا اس مسلمان ڈاکٹر سے تو نے کتنے مسلمان بچوں کو ڈاکٹر بنایا ہے؟ اس انجینئر سے تو کتنے مسلمان بچوں کو انجینئر بنایا ہے؟ اس آئی پی ایس سے، آئی ایس سے پوچھنا چاہوں گا تو کتنے مسلمان بچوں کو آئی ایس، آئی پی ایس بنایا ہے؟ میں پوچھوں گا اس وقت میں پڑھانے والے سے، اس مدرسے میں پڑھانے والے حافظ قرآن سے پوچھوں گا، اگر عالم دین سے پوچھوں گا وہ کہے گا میں نے 10 کو حافظ قرآن بنایا ہے، 10 کو عالم دین بنایا ہے۔ آپ نہیں کر کے قربان وہ دے دیں۔ سبحان اللہ۔ بھائیو، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، آؤ ان مدرسوں پر اعتماد کرو۔ ان مدرسوں کے ساتھ لوگ کہتے ہیں بعد آپ نے کہتے میرا بچہ بڑا کامیاب ہے، کیا ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر۔ میرے دوستو، کامیاب نہیں ہے، وہ تو دنیا کمانے کا ذریعہ ہے۔ کامیاب وہ ڈاکٹر ہے دینداری کے ساتھ ڈاکٹر ہے، دینداری کے ساتھ انجینئر ہے، دینداری کے ساتھ آئی ایس، آئی پی ایس ہے، دینداری کے ساتھ پروفیسر ہے، جب وہ کامیاب کہلاتا ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگ، آؤ آج ہو سکتا ہے واقعہ سچا ہو۔ ایک بزرگ کے کتاب میں دیکھا کہ اس زمانے میں عورتیں کنویں میں پانی لینے آتی تھی اور برتن لے کر 3 عورتیں کھڑی تھی۔ ایک بچہ آیا جھوٹ میں بریک فیس پکڑے ہوئے، ماں نے کہا دیکھو میرا بیچارہ ڈاکٹر ہے، ماں کو سلام دے کر چلا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ماں نے کہا میرا بیچارہ دیکھو انجینئر ہے، ماں کو سلام کیا چلا گیا۔ تیسرا بچہ آیا، ماں کو سلام کیا، ماں کے ہاتھ سے برتن لیا، کہا کہ امی اپنے گھر چلی جاؤ، میں پانی لے کے آتا ہوں۔ ماں کہتی ہے میرے بیٹا عالم دین ہے۔ یہ فرق پڑتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اپنے بچوں کو حافظ و عالم بناؤ، دنیا پڑھاؤ، منع نہیں، دینداری کے ساتھ پڑھاؤ، دینداری کے ساتھ اس علم کو انہیں پڑھنے دو۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، میرے بزرگوں، اس لیے یاد رکھیے علماء پر اعتماد کریں، مدرسے کا ساتھ دیں اور مدرسے کے علماء کا ساتھ دیں۔ کوئی بھی دین کا کام کرے علماء کے مشورے سے، دین کا کوئی بھی شعبہ ہو، سب کا سرا مدرسوں سے جڑا ہوا، اس کے بغیر وہ کام نہیں کرتا کرتا غلط راستہ اختیار کرے۔ آج تم نے گوگل کو، فیس بک کو، نیٹ کو بنا لیا اپنا مفتی۔ آپ دیکھو گوگل میں چلنے والوں، گوگل میپ میں چل رہے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا ایک تار، ایک برج کے نیچے تار گر جاتی ہے، میپ نے بتایا راستہ بڑھیا چل، اسی طرح چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علماء سے اہل علم سے پوچھ کر کیا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دو مہمان معظم تشریف لائے ہوئے ہیں، بہت قابل لوگ ہیں اور بہت زبردست مقررین میں سے بھی ہیں۔ میرے دوستو، اس مدرسے نے کیا کیا آپ کے لیے؟ آپ بتائیے، آپ کے سامنے حافظ قرآن پیش کر رہا تھا۔ اس مدرسے کی برکت سے آپ نہ جانے کتنے علماء کو دیکھ رہے ہیں، کتنی بڑی بڑی ہستیاں آ رہی ہیں۔ وجہ کیا؟ تاج محل آتی ہیں، قطب مینار ہے، لال قلعہ ہے، کچھ نہیں، یہ مدرسہ کھڑا ہوا۔ اس مدرسے کی بنیاد پر اور میرے دوستو، آپ کو قربانی نظر نہیں آئے گی اگر آپ اپنے چشمے کے رنگ بدل دیں گے۔ مدرسے والوں کی قربانی ہو جائے گی۔ رات کو سونے جاتے ہیں مدرسوں جو استادوں کا آپ یاد کریں گے، اس کے بغیر آپ کو نیند نہیں آ سکتی۔ اگر ان کی فضیلت پوچھنی ہے، آپ کے قبرستان میں آرام کرنے والے مرحومین سے پوچھیے۔ میرے بھائیوں، آؤ مدرسہ چلانے والے ذمہ داروں سے پوچھو کتنی محنت کرتے ہیں، رات کو سوتے ہیں مدرسہ، اٹھتے ہیں مدرسہ، چلتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ہر آدمی کے ذہن و دماغ کے اندر مدرسہ رہتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے جوانوں، ہر وقت مدرسے کے ساتھ رہو، علماء کے پاس آ کے بیٹھو،
اپنے وقت کو بازاروں میں نہ اپنے وقت کو موبائل کے پیچھے نہ خرچ کرو، بلکہ علماء کے ساتھ آ کر رہو، علماء کی مجلس میں بیٹھو۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس ادارے کی حفاظت فرمائے، تمام شرور و فتن کا محفوظ فرمائے، اللہ علماء کی حفاظت فرمائے، اللہ اس ملک کے اندر امن و امان عطا فرمائے، اللہ اس ملک پر ہم پر ظالموں کے تسلط کو ختم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔